ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੁੰਮਤੀ ਚਾय ਦੇਖੋ ਤੇ ਘੁੰਮਤੀ ਚਾय ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ یہ گھریلو کباب ہے جو ہم نے بنائے ہیں اور یہ دو کباب ہیں جو ہم آپ کے ساتھ مل کے کھائیں گے۔ ایک کباب تو آڈا ہے تو ایک میرا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ جناب کمال ہو گیا ہے سیاسی لحاظ سے، ہمارے پاس خبریں ہیں اور گھومتی چائے میں آپ سب کو سلام ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جناب کباب گھریلو کٹلس والے کھائے ہیں اور چائے پی ہے، اور اب میں واک کر کے آیا ہوں، بہت زیادہ واک کر کے آیا ہوں 45 منٹ کی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ تسی حلوہ بڑا کھاندے ہو، میں آکھا حلوہ میں نہ کھاواں گا تو او مینو کھا لے گا۔ ایک دن میں حلوہ نہیں سی کھادا پیا سی فریج دے وچ تے او ادھی رات نو حلوے نے مینوں جگایا، ٹھک 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 اٹھو جی وکیل صاحب حلوہ نہیں تسی کھادا۔ میں پھر اٹھیا، پھر انہوں گرم کر کے کھادا، ٹھیک ہے؟ تے اے حلوہ جڑا بڑا ضروری ہے۔ حلوے والا مولوی وکیل تسی کدی نہیں دیکھے ہونا، مولوی وکیل، ٹھیک ہے؟ تو جناب خبریں یہ ہے، میں نے تھوڑی سی یہ لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے کہا شاید کوئی پیٹرولیم مصنوعات کی خبر آ جائے، کوئی خوشخبری آ جائے، لیکن حالے 11 بجے تک انہوں نے کوئی خوشخبری نہیں سی دیتی۔ یہ ویڈیو کے بعد ہی میرے خیال ہے وہ خبر آپ تک پہنچ جائے گی۔ بہرحال دیکھیں، پیٹرول ہم تو کہتے ہیں یار سستا ہو، ویسے تو IMF والے نال معاہدہ طے ہو گیا 70 کروڑ ڈالر کا۔ 70 کروڑ ڈالر کیا ہے یار؟ میں نے کہا تھا کہ یہ IMF کا قرضہ اتارنے کے لیے سید عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف آگے آئیں اور اپنی نگرانی میں ایک کمیٹی بنائیں اور پوری دنیا سے، اوورسیز والوں سے، پاکستان سے چندہ اکٹھا کر کے IMF کا قرضہ اس کے منہ پہ مارے، جیسے نواز شریف نے 2007 یا 8 میں اتارا تھا۔ قرض اتارو ملک سنوارو، یہ مہم چلی تھی نا، اتر گیا تھا۔ ہم اس وقت بھی غریب تھے، آج بھی غریب ہیں، تو یہ بڑی اچھی صورتحال ہے۔ کوئی بندہ ٹرسٹیبل آئے، اور اس وقت ٹرسٹیبل یہی بندہ ہے۔ عمران جو کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا، قرضہ نہیں لوں گا، IMF سے تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لے لیا۔ اوئے ہوئے کیسا سر جی، یقین کرو۔ پھر آپ کہتے ہیں اس کے لیے سخت لفظ نہ استعمال کریں، میں نہیں کرتا، لیکن آپ خود کر دیں کہ جو بندہ منہ سے کہتا ہو اور عمل اس کے مطابق کرتا ہو، جو منہ سے نہ کہتا ہو، جو کہتا ہو وہ نہ کرتا ہو، اس بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس بندے کو؟ تو یہ صورتحال ہے۔ تو خبریں ہمارے پاس جو ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں، لیکن پہلے اسی جناب دادا پوتا دی سالگرہ اکٹھی ایک دن آئیے، ایک دن دادا پوتا۔ وہ کہندہ دیکھو جی میرا 72 سال دے ہو گئے نے شیخ اقبال صاحب جی، فراز تو ہے نے ہیپی برتھ ڈے انہوں نے اسی کہنے ہاں، تے نال کہندہ میرا پوتا شیخ کیان، وہ بھی اج وہ دی بھی سالگرہ ہے۔ کہندہ دیکھو ایک کیک وچ 2 سالگرہ ہون گیا، اے ہوندیاں نے شیخاں دیاں سالگرہواں۔ انہوں نے خود ہی، میرے کتنے شیخ دوست ہیں، لیکن یہ انہوں نے خود ہی مجھے میسج کیا ہے کہ سر جی دیکھو شیخاں دی کنجوسی دی تسی بڑیاں گلاں کردے ہو، اے پوتا تے دادا ایکو دن پیدا ہوئے نے، کیک بھی 2 دی بجائے 1۔ بہرحال ان کو ہم بڑے پیار سے، جناب ہمارے پرانے دوست ہیں، 72 سال کے ہو گئے ہیں، اور بیٹا ان کا ماشاءاللہ 11 12 13 سال کا ہو رہا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر شیخ اقبال اینڈ ڈیئر شیخ کیان۔ کیان تو چھوٹا بچہ ہے نا، اس کے لیے تو یہ آئی لو یو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ اپنی سالگرہیں مناتے رہیں۔ یہ خوشیاں ہوتی ہیں جو بندہ ادھر ادھر سے کرتا ہے۔ تو میں بھی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے مناتا ہوں۔ اس دفعہ میری سالگرہ آ رہی ہے 8 جنوری کو، جی 8 جنوری کو میں 64 کا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس دفعہ میرا کی پروگرام ہے کہ میں جناب ادھی سالگرہ میں دبئی چ منانی ہے، کیونکہ دبئی پھر میں نے 5 بجے دبئی میں جہاز میں بیٹھ جانا ہے پاکستان آنے کے لیے۔
تو پھر میں جہاز والوں کو کہنا ہے کہ تسی میری سالگرہ مناؤ، اور وہ مناتے ہیں، وہ بڑی خوشی سے مناتے ہیں. اگر ان کو کوئی فرمائش دے نا تو اپنی بڑی خوشی سے وہ مناتے ہیں. تو آدھی سالگرہ میں دبئی میں 11-12 بجے مناؤں گا، اور پھر آدھی جو ہے نا 6-7 بجے میں جہاز میں مناؤں گا. یہ ڈیفرنٹ سالگرہ ہوگی جو میں مناؤں گا جہاز میں. تسی میں ہونے تو ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے کہہ لو. اور جو دبئی کے دوست میری سالگرہ میں شامل ہوں گے نا، وہ میں کوشش کروں گا جو برنچ ہوتا ہے نا، ناشتہ، اور وہ 11-12 بجے، تو وہ میں کروں گا. لنچ بھی ہو سکتا ہے. آپ میرے ساتھ رابطے میں رہنا جو میری سالگرہ پہ آنا چاہے. میری طرف سے آپ کو دعوت ہے کھانے کی، وہ دا بل میں دیاں گا، فکر نہ کرو. دبئی میں بل دوں گا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ ہو گئی ہے جناب ہماری سالگرہ کا حوالے سے بات ہو گئی ہے. آپ جن لوگوں کی بھی سالگرہ کوئی قریب ہے نا، وہ مجھے بتایا کریں. ہم قانونی ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے، ہم اس میں مزے کی باتیں کرتے ہیں یار. سارا دن آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ گھومتی چائے میں یہ سارا حلوہ، یہ وہ مذاق ہوتا ہے آپ سب کے ساتھ. آپ سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو میں نے اس کو چلایا ہوا ہے، گھومتی چائے کو، ٹھیک ہے. تو باقی جناب علی ابھی تک کوئی بریکنگ نیوز نہیں آ رہی. میں یہ ایک ویڈیو لمبی بھی کر رہا ہوں کہ جناب آ جائے، اور یہ لیکن وہ لگا ہوا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی والے کیوں ناراض ہیں، پیپلز پارٹی والے کیوں ناراض ہیں. آپ بھی تھوڑا سا سن لیں، ایسے میں آپ کو تھوڑا سا دور سے سنواتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے کیوں ناراض ہیں. جی نون لیگ تھے. یہ دیکھیں، اب جیسے یہ بات آئی نا، مزے کی بات ہے، اور میں بڑے شوق سے بتایا مسلم لیگ نون کے قائد کو کہ میاں صاحب ہم 90 سیٹیں جو ہیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، یہ ہمارا یہ سروے بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے. اچھا، انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ پھر اب 90 تو آپ جیت رہے ہیں، تو آپ نا 2/3 اکثریت کی کوشش کریں. تو یہ جو اب ایفرٹ پٹ کی جا رہی ہے، یہ اس 2/3 اکثریت کے لیے کی جا رہی ہے. اور یہ بات اگر وہاں سروے ہوگا، ان کے نون لیگ کے اندر کوئی بات ہوگی تو پیپلز پارٹی تک بھی پہنچ جاتی ہے. جب یہ بات پہنچی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ بات معاملات آ رہے تھے. پھر جب باپ پارٹی جو ہے وہ بات کر کے پیچھے ہٹ رہی، بات کر کے پیچھے ہٹ رہی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جناب وہ سارے وہی آج کل خبریں وہی بلوچستان کی چل رہی ہیں، اور بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے. تو فی الحال یہ ہے کہ جناب فیض حمید جنرل اور یہ سارے بری طریقے سے پھنس گئے ہیں. ہمیں بڑی خبریں آ رہی ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. اور یہ پیٹرولیم کے لیے کوئی آ رہی ہے پیٹرول کی خبر، لیکن ابھی پکی نہیں آ رہی سر جی. اچھا، اب میں دیکھ رہا ہوں حماس کے حوالے سے ایک وہ خبر چلی ہے کہ وہ جو بڑا ہسپتال تھا نا حماس میں، اس کے اندر وہ اسرائیلی فوج گھس گئی ہے، انہوں نے تلاشی لی ہے. یہ تو پھر قادی جنگ جی، جب اسرائیلی ہسپتال میں، غزہ کے ہسپتال میں گھس کے تلاشیاں لے رہے ہیں، اور وہاں ڈاکٹروں نے نکلنے سے انکار کر دیا ہے، اس کے بیسمنٹ میں جا رہے ہیں، یہ تو پھر کس چیز کی جنگ جی؟ یہ تو پھر یک طرفہ کارروائی ہے. اور اب حماس والے منتیں کر رہے ہیں کہ جناب 5 دن کی جنگ بندی کرو اور میں اتنے بچے چھوڑوں گا. اور یہ اس کا مطلب پہلا حملہ تو انہوں نے کامیاب کر لیا، ان کو حملہ کروایا کس نے؟ پھر دسن نا وہ اسی یہ بتائیں نا کہ یہ جی اے کاروائی. پھر یہ کیا بات ہے سر جی؟ حماس پہ بھی ان کا کنٹرول نہیں ہے، فلسطین پہ بھی نہیں ہے، اسرائیلی بڑے ظالم بھی ہیں. بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ ان کے گھروں کی تلاشیاں لے رہے ہیں تو پھر لڑائی تو ختم ہو گئی. پھر یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، انہوں نے اتنے ٹینک تباہ کر دیے، یہ تو میرے خیال ہے ویسی ہی باتیں ہیں. پھر ویسی باتیں. بہرحال IMF کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، اور اب وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. تو باقی جو دوست انشاءاللہ وہ ہیں. اور آخر میں ایک اور میں شرارت کرنے لگا ہوں کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، یہ میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں. دیکھیں یہ تسی پھر تسی میں نے پہلے ہی بڑے میسج کر دیا کہ وکیل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، حلوہ آیا پہ رنگ برنگا جی، 2 رنگ کا حلوہ آیا پہ. حلوہ نہ کھاؤ تو گلے کا مزہ نہیں آتا. جہاں باہر اسی نکلنے ہیں نا، اے سموک ہوندی ہے، سموک، انہوں یہ حلوہ ہی میرے خیال ٹھیک کرتا ہے. تو جناب حلوے کی جھلک ہی تو ان میں دکھا دیتی ہے. یہ ہے کہ جناب کرکٹ کے حوالے سے ساری خبریں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ جیت گیا ہے کافی بڑے مارجن سے، اور وہ نیوزی لینڈ ہار گئی ہے.
اور ہمیں بڑی امید تھی کہ جناب نیوزی لینڈ جو ہے نا وہ جیتے گی، لیکن ہوں کل فائنل میچ ہے، کل ہے یا پرسوں ہے، ٹھیک ہے، فائنل میچ ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کس کا، نہیں ابھی تو کل سیمی فائنل ہے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا، تو اس کے بعد فائنل جو ہے اگلا میچ ہوگا بعد میں، کل سیمی فائنل ہے، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں جی، اللہ حافظ، آئی لو یو۔